الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى من علینا بنبیہ المجتبى وعلى آلہ التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہے مدنی دا منظور نظر ہے مدنی دا منظور نظر. صدیق اکبر صدیق اکبر ہے مدنی دا منظور نظر. صدیق اکبر صدیق اکبر. دن شاد تھی وئی آباد تھی وئی آواز آوے صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. کہیے سبحان اللہ. پیر صاحب نے منقبت لکھی، کیا فرماتے ہیں؟
مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کی مناقب کیوں پڑھتے ہیں، ان کی شان میں اشعار کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت سمجھتے ہیں، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی تعریف کرتے تھے، نبی تعریف کرتے تھے، صدا صدیق اکبر کی۔ کوئی کرے نہ کرے نبی تعریف کرتے تھے، صدا صدیق اکبر کی۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے، پیر صاحب لکھتے ہیں کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں، کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں، کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے، صدا صدیق اکبر کی۔ بعد از حمد و ثنا، تمام محامد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، جو خالق کائنات ہے، ہم سب گناہگاروں کا پالنہار ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کی تو درود و سلام، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ مناقب پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، 22 جمادی الاخری کا یہ آج کا عظیم الشان دن، جس میں کئی موضوع اکٹھے ہیں، لیکن سب سے بڑا اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن مبارک ہے، اور دوسرا کہ اس دن کو جمعہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا گیا۔ اور تیسری خوشی کی بات جو سب سے اول فہرست پہ ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ حضور کا سچا امتی بھی بنایا، اور ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا اور اپنے پاک برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 33، اور اس کے علاوہ سورہ حدید کی ایک آیت کا ایک جز میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات مجھے آیت کریمہ کے ضمن میں، آیہ نور کے ضمن میں اکثر بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت والے دین اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرکین کو کفار کو ناپسند ہے، لیکن رب یہی چاہتا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اپنے رسول کے ذریعے سے اس دین کو غلبہ عطا فرما دے۔ اور دوسری جو میں نے آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں یا تو مدنی یار کی بات ہو رہی ہے یا اس کے پیارے دوست کی بات ہو رہی ہے، جس کا صحابی ہونا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ غار کا منظر ہے، کفار کا پیچھے سے پڑاؤ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینے کا رخ کرتے ہیں، راستے میں ایک غار کے اندر جب آپ آرام فرماتے ہیں، اللہ اس سارے آرام کے منظر کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یہ دو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستان مکرم، جب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو دشمنان اسلام کا یہ خیال تھا کہ اب دین کا نام باقی نہیں رہے گا، جو یہ نبی ایک عظیم مشن لے کر آئے یہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ دین باقی نہیں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد جو اسلام کا پیغام تھا اس کو اور اس کے مشن کو عام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، مگر اللہ رب العزت نے اس اسلام کو بھی غلبہ عطا فرمایا اور اپنے وعدے کو بھی پورا فرمایا۔ اس پیارے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے، دوستی کے لیے، صحبت کے لیے بہترین افراد کا انتخاب فرمایا کائنات کے اندر سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کی تربیت، آپ کی صحبت و ببرکت کے ذریعے سے انہیں اسلام کی خدمت اور پورے عالم دین کا اس کے اندر اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے ان ہستیوں کو تیار فرمایا۔ دوستان مکرم، چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور دین کی خاطر قربان کر کے دین اسلام کے علم کو عالم دنیا پر بلند فرمایا، یہاں تک کہ اتنا پھیلایا، اس اسلام کے پیغام کو اتنا عام فرمایا کہ کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات ان کے اوپر بھی جس علم کو لہرایا، وہ علم جس کو لہرایا گیا وہ اسلام کا جھنڈا تھا اور لہرانے والے حضور کے سچے صحابہ تھے۔ یہی وہ بہترین افراد تھے جن کا انتخاب کیا گیا، جن کو آقا کی صحبت نصیب ہوئی، جن کو آقا کی تربیت نصیب ہوئی۔ دوستان مکرم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری باکمال ہوا تو وہ کیفیت مدینہ شریف کے اندر کیا تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ پھر کسی انشاءاللہ موقع پر اس کو بیان کریں گے، چونکہ آج کا وہ عنوان نہیں۔ میں تمہید کی طرف باندھتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں کہ اس منظر کو بیان نہیں کیا جا سکتا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کی اس عظیم ہستی سے وصال باکمال ہوا۔ ظاہر ہے کہ کائنات بھر میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے والے صحابہ کرام ہی تھے۔ جو سچا عاشق ہو وہ پھر جب اس کا محبوب دنیا سے جاتا ہے تو وہ کس طرح تڑپاتا ہے، وہ کس طرح تڑپتا ہے، وہ کس طرح پھر حضور کے عشق میں، اپنے محبوب کے عشق میں روتا ہے۔ چنانچہ وہ منظر بڑا عجیب تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی اور کہا خبردار مجھے یہ کوئی بندہ پیغام سنائے کہ حضور دنیا میں نہیں رہے۔ اس وقت وہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، جدائی والا منظر تھا۔ اس وقت تمام صحابہ کو سہارا دینے والی ذات اور حضور کے اس پیارے اور عظیم مشن کو آگے لے جانے والی ذات ذات سیدنا صدیق اکبر ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔
ایسا یکجا کر کے اکٹھا کر کے اس اسلام کے عظیم مشن کو عام فرمایا۔ دوستان مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن آپ نے تمام فتنوں کا خاتمہ کر کے ریاست مدینہ کو مضبوط فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات، جتنی بھی فتوحات ہوئیں، اس کے لیے راستہ ہموار کرنے والی جو ہستی تھی، وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہستی تھی، کہ فتوحات کی راہ کو ہموار کرنے والے ذات سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور جس قدر آپ کو یہ منصب خلافت کا اعزاز حاصل ہے، اسی طرح آپ کو حضور کے سچے اور پیارے جانشین ہونے کا بھی عظیم اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم حضور کے خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ بلا فاصل ہیں، کہ جن کو منصب خلافت کے اوپر بھی، جن کی ذات پر منصب خلافت کو بھی ناز ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جیسا جانثار، وفا شعار اور صاحب تدبیر و تفکر، صاحب استقامت، ایسا کمال کا منصب، جو منصب خلافت کو ایسا مسند نشین میسر ہوا، جو آپ بالکل بے مثل و مثال، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک بے مثل و مثال نمایاں حیثیت رکھتے تھے، وہ عظیم ہیرا منصب خلافت کو میسر ہوا۔ دوستان مکرم، کہ جن مشکل حالات کے اندر آپ نے مقابلہ کرتے ہوئے امت کو سہارا دیا، اور امت کو کشتی کے کنارے، امت کی کشتی کو کنارے پر لگا کر امت کے اوپر سے جتنی بھی مشکلات تھی، پہاڑ جیسی مشکلات ساری اتار ڈالی، اور ایسی اتار ڈالی کہ گویا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عدم موجودگی میں اسلام کو وہ سہارا دیا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عظیم ہستی صحابہ کی صفوں میں ایسے نظر آ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ استوا، حضور کا سایہ، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماتے ہیں یعنی اس افضل بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ۔ دوستان مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے، اور قرآن نے بھی اس سے پہلے بھی آپ کی خلافت کی نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ کی خلافت جب کا ظہور ہوتا ہے تو تقریباً 2 سال 3 ماہ آپ نے خلافت کے امور سر انجام دیے، جس میں آپ نے ریاست مدینہ کو اتنا مضبوط فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول اور بنیادی جو پرنسپل تھے، لا تھے، اصول تھے، قوانین تھے، انہی قوانین کے اوپر، بنیاد کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ریاست مدینہ کو مضبوط فرمایا۔ دوستان مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ویسے تصدیق کرنے والا اور سچا صدیق نہیں کہا جاتا، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب اس لیے بھی عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی سچائی پوری جس نے پوری دنیا کو دکھائی، اس ہستی کو ذات سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ کے اندر آپ نے وہ عظیم کام سر انجام دیے، جس میں پہلا فتنہ یہ برپا ہوا کہ کچھ مردود نکلے، زکوٰۃ کے منکرین نکلے، آپ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا۔ اور اس کے بعد جب ختم نبوت کے منکر نکلے، مسیلمہ کذاب جیسے ملعون نکلے، منکر نکلے، ان کے خلاف بھی علم جہاد جس ہستی نے بلند کیا اسے ذات سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ السابقون الاولون، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی صفوں میں سب سے پہلے حضور کی ذات پر ایمان لائے، کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مال خرچ کیا، کچھ صحابہ ہیں
جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد میں حصہ لیا، لیکن میں نے کہا قربان جاؤں ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہستی پر کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ ان سارے صحابہ کے اندر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر ہے، جس نے سب سے پہلے اسلام کا علم بلند کیا، مال خرچ کیا، جہاد کر کیا، حضور کی ناموس پر پہرا دیا، اس ہستی کو ذات سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ان سارے صحابہ کے اندر صف اول کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کی خلافت کی نشاندہیاں اور اس کے لیے تربیت کا اثر تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اتانی جبرائیل، کہ صحابہ میرے پاس جبریل آئے، فقال علی، جبریل نے مجھ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ان اللہ یأمرک، کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے ان تستشیر ابا بکر، ان تستشیر ابا بکر، کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ فرمائیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا سوال اٹھتا ہے یہاں پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ نکالیں، اللہ اس کو وحی کے طور پر نازل کرتا ہے، جن کی ہر بات وحی خدا ہے ان کو مشورے کی حاجت کیا ہے؟ ان کو مشورے کی کیا حاجت تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا، اشارہ اس طرف کرنا تھا کہ اے میرے نبی آپ کو مشورہ کرنے کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے بعد جس ہستی نے خلافت کا یہ پہاڑ اٹھانا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے، سہارا دینا ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر ہے، لہٰذا آپ ان سے مشورہ بھی فرمائیں اور ان کی تربیت بھی فرمائیں، کیونکہ آج یہ آپ سے تربیت کر کے آپ کا فیض حاصل کریں گے اور دنیا میں کل ساری امت کو تقسیم کریں گے۔ تو یہ اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اور یاد رکھیں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا، سبھی نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اپنا اپنا مشورہ پیش کیا، تو اللہ کی توفیق کے مطابق جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں اپنا مشورہ پیش کیا تو اللہ نے وہی کی کہ سب ہستیوں سے بڑھ کے جس کا مشورہ قابل قبول ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اچھا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یا عمر، اے عمر دھیان سے سننا، ان اللہ یکرہ ان یخطئ ابو بکر، جی یہ معجم الاوسط امام طبرانی حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام، آپ نقل کرتے ہیں کہ اے عمر، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر غلطی کرے۔ بہت بڑا جملہ ہے، فرمایا اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر غلطی کرے، لہٰذا ابو بکر کا مشورہ درست قرار پایا ہے اور اسی پر عمل کرنے کا ہمیں حکم بھی رب نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا جیدی غلطی رسول اللہ فرماندے نے کہ جیدی غلطی رب نو پسند نہیں تے پھر اے کہنا کہ وہ باغ فضق تے قبضہ کر لیا سی، میں کہتا تہاڈیاں شکلاں تے لعنت، صحابہ تے بھونکنے والوں سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے فیصلہ کر گئے کہ اللہ خود پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر غلطی کرے، ابو بکر تو خطا سرزاد ہوئے، رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کی صداقت کی گواہیاں قرآن دے، جس کی صداقت کی گواہیاں مصطفیٰ دے، ہم بھی اس کو صدیق مانتے ہیں، اور صدیق وہ ہے جس کی صداقت کی گواہیاں قرآن دے تو صدیق کہے، صحابہ بھی صدیق کہیں، اولیاء بھی صدیق کہیں، اصفیاء بھی صدیق کہیں، ساری امت کے ائمہ مجتہدین بھی صدیق کہیں۔ میں نے کہا ہم بھی صدیق کہتے ہیں، اور جو صدیق کو صدیق نہ کہے وہ خود زندیق ہے۔ اور پہلے جو کہا کرتے تھے کہ جناب والا ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے، کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو مانا جائے، میں نے کہا اب جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا اس کی ولدیت کی تصدیق ہی نہیں ہے، اس کی ولدیت میں شک ہے، بلکہ سچا سچا صحابی سیدنا صدیق اکبر کو جو مانتا ہے وہ کل بھی صدیق مانتا ہے اور آج بھی صدیق بھی مانتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر غلطی کرے، ابو بکر خطا کرے،
دوستان مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اشارے فرما دیے تھے۔ رمضان المبارک 8 ہجری فتح مکہ کا یہ عظیم غزوہ پیش آیا، مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد 9 ہجری 300 صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے اجازت فرمائی۔ 120 جانور ہیں جن کے گلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے خود نشانیاں لگائیں۔ اچھا، امیر کن کو مقرر کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنی حیات مبارکہ میں جس کو امیر مقرر کیا وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ اس 300 صحابہ کے اندر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے، اور آپ نے بھی سیدنا صدیق اکبر کی امامت کے اندر حج ادا فرمایا۔ یہ ایک واقعہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ تھا۔ دوسرا، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور 11 ہجری کے ابتدائی ایام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وفات کے اندر اضافہ ہوا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صواحبات جو ان کی موجود تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عائشہ مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو میرا پیغام سناؤ، فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو حکم دو۔ علی دا پہلا نمبر لانا لے ہو، میں تو انہوں کو پوچھنا کہ حضور نہیں جان دے سے کہ پہلے کھڑا مصلی دے کھڑا ہوئے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ جاؤ، جا کر میرے یار مزار ہیں جی، حضور جانتے تھے، میرے جا کر ابو بکر کو یہ پیغام سناؤ، فلیصلی بالناس، کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی امامت فرمائیں، نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب وہ آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے نا تو بڑی رقیق القلب ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ مصلی رسول پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی حکم دیا، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تیسری بار پھر عرض کی، کہا حضور وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ مصلی رسول پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا عائشہ میرا حکم ہے، جاؤ ابو بکر کو کہو جا کے کھڑے ہو کے مصلی رسول پہ نماز پڑھائے۔ مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے۔ جمعۃ المبارک سے لے کر پیر شریف تک جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اس ہستی کو ذات سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ خلافت کی اشارہ کی طرف اشارہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات بڑی پیاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مسجد نبوی، مسجد نبوی شریف کے اندر جو قریب صحابہ رہتے تھے، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے دروازہ بنایا ہوا تھا مسجد کے اندر دیوار میں۔ ہر صحابی کا گھر کا جہاں قریب گھر تھا، انہوں نے اپنے قرب اختیار کرنے کے لیے، آسانی کے لیے اپنا دروازہ بنایا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری شریف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری اپنی آخری ایام کے اندر، حیات مبارکہ کے آخری ایام میں فرمایا، لا یبقین فی المسجد خوخہ، فرمایا مسجد میں اب کوئی بھی دروازہ نہیں رہے گا۔ جن کے گھروں کو دروازے جاتے ہیں فرمایا سارے دروازے بند کر دو۔ فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، شریعت جدو آندی ہے سارے واسطے کٹھی آندی ہے، لیکن ذات سیدنا صدیق اکبر کے مقام پہ قربان جائیں، اس سے اشارہ تھا۔ عرض کی گئی کہ دروازہ کیوں نہ بند کیا جائے، جواب یہی آنا تھا، تمہیں کیا معلوم جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے پیچھے ابو بکر نے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، میرے پیچھے مصلی پہ ابو بکر نے کھڑا ہونا ہے، اور فرمایا ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے کیونکہ اس دروازے سے گزر کے مصلی رسول پہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی اشارہ تھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے محفل پاک ہوگی، مزید اس میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور اشارہ، بڑی پیاری روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر متعدد حدیث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آپ علیہ السلام نے اس کا معاملہ کچھ حل فرمایا، اب کچھ دنوں بعد آنا۔ اس نے عرض کی حضور
ان لم تجدینی، اگر آپ کو یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ پاؤں تو پھر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو میرا یار ابو بکر تے ہوئے گا نا. اس نے فرمایا میں نہیں ہوں گا، میرا یار ابو بکر تے ہوئے گا نا. فرمایا فاتی ابا بکر، میں نہ ہوا، مجھے نہ پایا تو ابو بکر کے پاس آ جانا، وہ تیری حاجت کو پورا کر دیں گے. یہ اشارہ رسول اللہ نے خود فرمایا. ٹھیک ہے. اور قرآن کے اندر اس کے حوالے سے تفسیر خازن میں کئی اشارے موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا، منصب خلافت پر فائز جب آپ ہوئے تو آپ نے خطبہ فرمایا اور اس کے اندر یہ اعلان کیا کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں خلافت کے اس منصب کے اوپر فائز ہو جاؤں، یعنی میرے اندر جو حرص ہے وہ نہیں ہے خلافت کی. تو آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوِدتُّ أَنْ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيَّ مَكَانِيَ الْيَوْمَ، فرمایا میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ طاقت والا یہ منصب سنبھال لے. آقا علیہ السلام کے پیارے صاحب نے یہ اعلان فرمایا تو آپ نے کئی بار اس طرح جملے ارشاد فرمائے. مولا علی پاک پاس کھڑے تھے، آپ ارشاد فرمانے لگے قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک، فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، اے ابو بکر آپ کو رسول اللہ نے مقدم کیا، کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کو مؤخر کرے؟ کس کی مجال ہے جو آپ کو مؤخر کرے؟ آپ کو تو ہم سے آگے رسول اللہ خود فرما گئے ہیں، آپ کو مقدم رسول اللہ کر گئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے. لہٰذا منصب خلافت، منصب امامت یہ اب آپ کا مقام ہے، کیونکہ اس کی بشارتیں خود رسول اللہ سنا کے گئے ہیں. تو فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے مقدم کیا اس کو حضور کے صحابہ آگے نہیں کر سکتے، اس سے پیچھے نہیں کر سکتے جو مقام رسول اللہ نے عطا فرمایا. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ہر وعدے کو، ہر مشن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرمایا. یہاں تک ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سیدنا جابر بن عبداللہ، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر جب بحرین سے مال آئے گا تو تمہیں ایک لپ آپ نے اس طرح اٹھائی اور فرمایا اس سے دگنا تگنا یعنی 3 حصے عطا کروں گا. حضور علیہ السلام کے دور میں وہ مال نہ آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ جب مال آیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کا کوئی وعدہ تھا وہ آ کر اپنا پورا کر لے. جابر بن عبداللہ بھی آ گئے جنہوں نے رسول اللہ سے وعدہ فرمایا تھا، جنہوں نے رسول اللہ سے وعدہ فرمایا. سننے والی بات بڑی قابل غور ہے. رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ، اے حضور کے پیارے صحابی امیر المومنین، رسول اللہ نے میرے ساتھ یوں وعدہ کیا تھا. آپ نے ایک لب بھر کے اس کو عطا فرمائی. فرمایا خذ مثلیہا، فرمایا اب اس کا اس طرح کی مثل 2 گنا اور لے لے. یعنی وہ صحابہ کے حق کو بھی باقی نہ چھوڑا، صحابہ کو بھی پورا عطا کیا. میں نے کہا جو صحابی کا حق نہیں چھوڑتے وہ رسول اللہ کی آل کا حق کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اور روایت سنیں آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں باغ فدق کو بطور وراثت تقسیم نہیں کروں گا، بلکہ بطور خلیفہ جہاں جہاں آقا علیہ السلام خرچ کرتے تھے، مجھے جہاں کا حکم ہے وہی اس کو خرچ کروں گا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ لا نورث، حضور کا فرمان آپ نے سنایا کہ اللہ کے نبی فرما گئے کہ ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والے امت کے ہر مسلمان، ہر فرد کو یہ پیغام دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ باغ فدق انہوں نے قبضہ کر لیا. فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. تان کرنے والوں، حضور سیدنا صدیق اکبر صدیق سچی ہستی پر انگلیاں اٹھانے والوں کو پیغام سنا دیا. فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا میرے اس قبضہ، میری جان اس ذات کی قسم اٹھا کے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمانے لگے لقرابۃ رسول اللہ، رسول اللہ کی جو آل ہے، رسول اللہ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مجھے اپنی آل سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے.
لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، فرمایا میں اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کروں، اس سے بھی مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ کی آل کی خدمت کروں۔ یہ آپ کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر۔ میں نے کہا جو قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ پہ حضور کی آل کی خدمت کرتے رہے، ان کے اوپر لعن طعن کرنے والوں کے منہ پر لعنتیں پڑ رہی ہیں، حضور کے سچے غلام سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی کل بھی گواہیاں دے رہے تھے، آج بھی ان کے چرچوں کو بلند کر رہے ہیں۔ آپ کے آخری بات، وصال ظاہری کے آخری دن ہیں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بیان کرتے ہیں خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے، یہی 22 جمادی الاخری کا دن تھا۔ آپ نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی اس مبارک برتن سے غسل دینا جس برتن سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، اسی برتن سے مجھے غسل دینا جس برتن سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ فرمایا پھر مجھے کفن دینا، دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جانب لے جانا، اور بارگاہ رسالت میں میرا یہ جسم میت رکھ کے یوں عرض کرنا، اجازت طلب کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ، ہاں جی سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ میں آکھا امام جلال الدین سیوطی نے تو مننا ہے نا، ہاں جی انہوں نے وہ کتاب چک کے پڑھ، ہاں جی اس کے علاوہ سیرت حلبیہ، لسان المیزان اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں سیرت کی اس میں یہ موجود ہے۔ فرمایا یہ کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سمجھ آئی؟ سیدنا صدیق اکبر بھی حضور دی زندگی دے قائل سی تے مولا علی پاک جنہاں نے اس وصیت تے عمل کیتا ہے وہ بھی حضور دی زندگی دے قائل سن۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں یہ شرک نہیں ہو جائے گا، اے تے بدعت ہو جانی ہے جناب، وہ تو دنیا تو چلے گئے نے، جہاں بعض مردودہ نے لکھیا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، مدینے جاؤ تو سرخ سرخ نمار رکھے ہوئے، نہیں تسی ادھر منہ کر کے درود نہ پڑھو۔ میں کہا کیوں نہ پڑھا؟ مولا علی پاک سانو دس کے کہ ادھر ہی منہ کر کے درود پڑھنا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم جسد مبارک سامنے رکھ کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر یستاذن، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کا غلام، ھذا ابو بکر یستاذن، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے۔ استاذانہ یستاذن مطلب اجازت طلب کرنا ہے جی، یا رسول اللہ آپ کا غلام اجازت طلب کر رہا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جملے کہہ کے ابھی میں فارغ ہوا تھا، میں نے اپنے کانوں سے اس کو سنا، اس آواز کو سماعت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے، او علی ادخل الحبیب الی الحبیب، او علی دیر کیوں کرنے، پھر حبیب نو حبیب دے نال ملا دے۔ نام آنے سے ابو بکر کا، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہے۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے۔ امام زین العابدین، آخری بات آپ سے عرض کیا حضور بتائیے یہ جو شیخین کریمین ہیں یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا روزے کی طرف نظر کرنا، دیکھ حضور نے اپنے پہلو میں کن کو لٹایا ہوا ہے، جن کو آقا نے اپنی حیات میں ساتھ ساتھ رکھا،
اللہ نے ان کو وصال کے بعد بھی اللہ کے حبیب نے ان کو اپنے وصال کے بعد بھی اپنے پہلو میں لٹایا ہوا ہے۔ تو پیر نصیر بولے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے دیکھ، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیسا قرب عطا کیا، دنیا میں بھی ساتھ ساتھ رکھا اور قبر کے اندر بھی ساتھ ساتھ رکھا۔ اور آقا نے فرمایا سب سے پہلی میری قبر کھولے گی، ایک طرف میرا پیارا ابو بکر ہوگا، دوسری جانب میرا عمر ہوگا۔ فرمایا قبر میں بھی میرے ساتھ، میں نے کہا قربان جائے، حیات طیبہ میں بھی ساتھ ساتھ، قبر میں بھی ساتھ ساتھ، حیات مبارکہ میں بھی ساتھ ساتھ، محشر کے میدان میں بھی ساتھ ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے حوض کوثر کے تالاب کے اوپر بھی ساتھ ساتھ۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب اور آپ کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری نفوس قدسیہ سے دل و جان سے بڑھ کر پیار عطا فرمائے۔ اور آج 5 فروری ایک دن کے طور پر منائے، یوم یکجہتی کشمیر۔ یہ یکجہتی کا جو لفظ بولا جاتا ہے، ہم نے اس کے اندر غور نہیں کیا، صرف تقریر کرنے سے، آخری بات کروں گا اس کشمیر ڈے کے پیغام کے حوالے سے، صرف تقریریں کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے عملی اقدام کرنا ہوگا۔ وہ والا عملی اقدام جو سیدنا صدیق اکبر نے خود فرمایا۔ زکوٰۃ کے منکر پیدا ہوئے تو آپ نے نہیں کہا نہیں تبلیغ کرتے ہیں شاید مان جائے، فرمایا نہیں، پیغام دے دو ان کو، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تلوار بلند ہوگی۔ اور ختم نبوت کے منکر اٹھے تو آپ نے کوئی تو رائے قائم نہیں کی، فرمایا مان جاؤ، نہیں تو تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی، ہمارے جو فیصلے ہیں وہ تلوار کرتی ہے۔ اور آپ نے بدری صحابہ کو لیا، جید صحابہ کو لے کر مسیلمہ کذاب اور اس کی جتنی بھی شیطانیت تھی سب کو صفحہ ہستی سے مٹا کے بتایا اگر اپنی صفوں میں انقلاب چاہنا چاہتے ہو تو اس طرح عملی اقدام اپنی صفوں میں لانا ہوگا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، کشمیر تقریروں سے آزاد نہیں ہوگا، آج لبیک الجہاد کا نعرہ لگاؤ اور ان ہندوؤں کو اور پیشاب پینے والے غریزوں کو بتا دو کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کے سچے غلام ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جب واری آئے گی نا تو تلوار اٹھانا بھی جانتے ہیں اور حضور کی پیاری سنت کو ادا کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور کشمیر تو کیا، بڑے بڑے حضور کے جو غلام ہیں وہ بڑے بڑے انہوں نے شہروں کو، ملکوں کو، سلاطین کو فتح کر دیا۔ یہ تو کشمیر ہماری شاہراہ ہے، یہ تو جنت ہے، اور جنت کسی کافر کو نہیں ملتی، یہ جنت مسلمانوں کی میراث ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ جذبہ امت اپنی صفوں میں پیدا فرمائے، جہاد کا نعرہ لگا کے اپنی سینوں کو چوڑا کرے، آگے بڑھے، انشاءاللہ ہمارے ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرمائے گا اور ان مظلوموں کی مدد بھی فرمائے گا۔ یکجہتی کا مطلب ہوتا ہے غم، دکھ، سکھ، خوشی، ہر لحظے، ہر عمل، ہر حالت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ۔ تو صرف نعرے سے کام نہیں چلے گا۔ کتنے دن ہو گئے، کتنے ماہ گزر گئے، ان کے اوپر کرفیو لگایا گیا، ہماری وہ جو مائیں بہنیں ہیں ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، لیکن صرف ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے، نہیں جی اقوام متحدہ کیا کہتی ہے، اقوام متحدہ کیا کہتی ہے، ڈاکٹر اقبال کہہ گئے، وہ یہی کہتی ہے تو افغانستان کو پکڑ ہم کشمیر کو لوٹیں گے، تو فلاں مسلمان ممالک کو پکڑ ہم فلاں کو لوٹیں گے۔ وہاں تو یہ فیصلے ہوتے ہیں، اے مسلمان تجھے اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ قرآن کو ہاتھ میں لکھ، نبی پاک کے فرمان کو ہاتھ میں لے، اور حضور کے صحابہ آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر، اگر ہم نے کشمیر کو فتح کرنا ہے، فلسطین کو فتح کرنا ہے، شام کو فتح کرنا ہے، تو وہ ذوالفقار حیدری کی سنت کو ادا کر اور آگے بڑھ، جذبہ پیدا کر، اللہ تعالیٰ تجھے ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا۔ لہٰذا مسلمان وہ ہے جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتا ہے، اپنے جو اسلاف عظیم لیڈر ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ لہذا جب ایسی سوچ پیدا ہوگی، ایسی فکر پیدا ہوگی، ایسے نظریات پیدا ہوں گے، اللہ ہماری نوجوان نسل کو یہ فکر بھی عطا کرے گا، وہ جذبات بھی عطا کرے گا اور فتوحات بھی عطا کرے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر